رات کی تاریکی گہری ہو چکی ہے، مکے کی گلیاں خاموش ہیں، ایک گھر کے باہر تلواریں سائے بن کر کھڑی ہیں۔ اندر ایک ہستی آرام فرما ہے، وہ ہستی جس کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، جس کے قتل کا فیصلہ قریش کی مجلس میں ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ قتل ہو جائیں گے یا تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی رات تھی جب زمین پر ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی؟ وہ کون سا سفر تھا جس نے اسلام کو بقا دی؟ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کئی فاتحین شہروں میں داخل ہوئے، مگر 1400 سال پہلے یثرب کی گلیوں نے ایک ایسا فاتح دیکھا جس نے تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور نور مجسم سے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ ہجرت صرف شہر بدلنے کا نام نہیں، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ ہجرت کا وہ سفر جو مکہ کی تپتی گلیوں سے شروع ہوا تھا، یہی وہ لمحہ تھا جب ظلم سے صبر کا دور ختم ہوا اور تنظیم، قیادت اور ریاست کا آغاز ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ظلم سے صبر کا دور ختم ہوا اور تنظیم، قیادت اور ریاست کا آغاز ہوا۔ وہ یثرب جو کل تک گرد و غبار اور وباؤں کا مسکن تھا، آج طیبہ بننے جا رہا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اللہ پر کامل توکل کی عملی مثال تھا۔ قرآن مجید نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کے اس خاص پروگرام میں ہم ذکر کریں گے اسی تاریخی لمحے کا، اور جب زمین پر پہلی بار ریاست مدینہ کا سورج طلوع ہوا۔ آئیے سیرت کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آئیے اس تاریخی سفر کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ قتل کی سازش اور ہجرت کا حکم۔ دارالندوہ میں قریش کے سردار جمع ہیں، مشورہ جاری ہے۔ کوئی کہتا ہے قید کر دو، کوئی کہتا ہے شہر بدر کر دو۔ آخر کار فیصلہ ہوتا ہے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان مل کر حملہ کرے گا، خون سب پر تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اسی لمحے آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، اب ہجرت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی قربانی ہے۔ رات گہری ہوتی ہے، قاتل گھر کو گھیر لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور وہ دیکھ نہیں پاتے، اللہ کی حفاظت شروع ہو چکی ہے۔ غار تھور۔ توکل کی انتہا۔ مدینہ شمال میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ حکمت عملی، حفاظتی تدبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، وہی ابو بکر جنہوں نے ہجرت کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ وہ دونوں غار تھور میں پناہ لیتے ہیں۔ 3 دن شدید گرمی، مکہ کی تلاش جاری۔ قریش انعام کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایک لمحہ آتا ہے، دشمن غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ جواب آتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مکری کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلہ سبب بنایا۔ دشمن واپس لوٹ جاتے ہیں۔
तारीख सांस रोके देख रही है। औस और खजरज के लोग, जो अब अंसार कहलाएंगे, रोजाना शहर से बाहर जाकर इंतजार करते हैं। वो उस हस्ती के मुंतजिर हैं जिसके बारे में तौरात और इंजील में निशानियां पढ़ी थीं। दिन चढ़ता है, सूरज तेज हो जाता है, वो वापस लौट आते हैं। एक दिन एक यहूदी शख्स किले पर चढ़ता है। दूर दो सवार नजर आते हैं। वो चीख उठता है, ए अरबो, जिसका इंतजार था वो आ गया। मदीना में शोर मच जाता है। घर खाली हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सड़कों पर। ये सिर्फ इस्तकबाल नहीं था, ये ईमान की फतह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कुबा में क़याम फरमाते हैं। चंद दिन वहां रहते हैं। यहां पहली मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है, मस्जिद कुबा। कुरान ने इसे मस्जिद तक़वा कहा। फिर जुमे के दिन रास्ते में पहला जुमा अदा किया जाता है। इस्लामी मुआशरे की बुनियाद नमाज पर रखी जा रही है। जब मदीना शहर में दाखिल होते हैं, लोग अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे यहां क़याम फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊंटनी को छोड़ दो, ये मामूर है। ऊंटनी चलती है, आखिरकार बनी नज्जार के इलाके में बैठ जाती है। वो जगह दो यतीम बच्चों की मिल्कियत थी, खरीदी जाती है। वहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जाती है। एक नई तहजीब का आगाज हो चुका है। तसव्वुर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईंटें उठा रहे हैं, सहाबा साथ हैं। ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, ये अदालत है, ये दरसगाह है, ये पार्लियामेंट है। यहां मुहाजिर और अंसार के दरमियान मुआखात कायम होती है। भाईचारा, ऐसा भाईचारा कि अंसार अपनी आधी जायदाद पेश कर देते हैं। यहां मीसाक़े मदीना तय होता है। ये पहला तहरीरी आईन था जिसने मुख्तलिफ कबाइल को एक उम्मत में बदल दिया। जुल्म सहने वाली जमात अब मुनज़्ज़म रियासत बन चुकी है। हिजरत ने इस्लाम को बका दी, मदीना ने इस्लाम को ताकत दी। यही वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली। आमद मदीना हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ दावा नहीं, कुर्बानी मांगता है। तवक्कुल का मतलब तदबीर छोड़ देना नहीं, बल्कि तदबीर के बाद अल्लाह पर भरोसा करना है। क़यादत सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से कायम होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक उम्मत दे दी। आज अगर हम अपनी जिंदगी में हिजरत का मफहूम समझ लें, गुनाहों से हिजरत, नाइंसाफी से हिजरत, नफरत से हिजरत, तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक नजरिया था। अदल, उखुवत और अल्लाह पर यकीन का नजरिया। सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में इस मदीना को बसा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपनी अगली नशिस्त में ढूंढेंगे। हमारी इस नशिस्त को अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह निगहबान।